السلام علیکم اینڈ ا ویری گڈ مارننگ ایوری ون. دس از می ارسلہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح. سبھی دیکھنے سننے والوں کرتے ہیں جی خوش آمدید, گڈ مارننگ, صبح بخیر. بہت ساری دعائیں, نیک تمنائیں اور نیک خواہشات آپ کے لیے. اچھا, آج ایک بہت زبردست چیز جو ہے وہ میں لے کر آئی ہوں. کل میری ایک بہت پیاری دوست تھی, انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ ارسلہ ایسا کچھ معاملہ ہوا کہ وہ کہیں جاب کرتی تھی اور ان کو اچانک سے جب وہ گئی ہیں آفس تو ان کو کہا گیا کہ کل سے آپ نے نہیں آنا ہے. بڑی پریشان تھی, بہت اداس تھی. کہنے لگی میں نے جا کر کچھ وجوہات پوچھنے کی کوشش کی کہ ایسا ہو کیا رہا ہے کہ مجھے کیوں کہا گیا ہے کہ آپ نے کل سے جاب پر نہیں آنا ہے. تو مجھ سے انہوں نے ذکر کیا, مجھے کال کی, مجھ سے بات کی اور کہا کہ ارسلہ میں بہت دکھی ہوں, بہت پریشان ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنا 100% دیا, میں نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے اور مجھے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کل سے تمہیں نہیں آنا. اچھا خیر, اس کے بعد جو ہے جب یہ والی بات ہو گئی ان کے ساتھ تو انہوں نے مجھے کہا ارسلہ میں نے آفس میں پتہ کیا تو آفس میں کسی نے مجھے کہا کہ یو آر مس فٹ. تو میں نے ان کی بات بڑی تسلی سے سنی اور تسلی سے سننے کے بعد کہا میں نے ان کو یہ کہ آپ رکیے ذرا, میں آپ سے ذرا 2-4 گھنٹے بعد بات کرتی ہوں. چونکہ میں اپنی دوست کو پرسنلی بہت اچھے سے جانتی ہوں, بڑی اچھی کوالیفائڈ پرسنالٹی, اپیرنس, ورک کی اگر میں بات کروں ہر چیز میں بہت اعلیٰ, بہت بہترین ہے وہ. اور جب انہیں یہ کہا گیا کہ آپ نہیں کر سکتی, آپ مس فٹ ہیں, تو میں بھی بڑی پریشان ہوئی. پھر میں نے کہا اچھا ذرا مجھے پتہ چلنا چاہیے جہاں پر وہ کام کرتی ہیں, ذرا اس کی بھی میں ہوم ورک کر لوں, دیکھ لوں ایسا کیا ہے کہ وہ میری اتنی اچھی دوست جو ہے وہ مس فٹ ہے اور اچانک ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ کل سے نہیں آنا. میں نے ذرا اس ادارے کے جہاں وہ کام کر رہی تھی وہاں کا تھوڑا سا ہوم ورک کیا اور اس ادارے کو جاننے کی کوشش کی, ان کے کام کے سٹینڈرڈ کو چیک کرنے کی کوشش کی کہ کتنا ہائی سٹینڈرڈ ان کا کام تھا کہ میری ایک اچھی کیپیبل فرینڈ یا کوئی بھی کیپیبل پرسنالٹی وہاں مس فٹ کیوں ہو رہا ہے. جب میں نے ان کا کام دیکھا اور اس ادارے کے اور لوگوں کا کام دیکھا, ان کا سٹینڈرڈ دیکھا اور بہت ساری چیزیں دیکھی تو میری آبزرویشن کے مطابق وہ مس فٹ تو تھی, لیکن وہ کس طرح سے مس فٹ تھی. پھر میں نے ان کو کال کیا, میں نے کہا سنو یارا تم مس فٹ تو ہو, بالکل مس فٹ ہو, لیکن یہ مس فٹ کے 2 معنی ہوتے ہیں. مس فٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے میں گئے ہیں اور آپ وہاں کیپیبل نہیں ہیں, آپ کی وہ پرسنالٹی نہیں ہے, آپ کا ہوم ورک اچھا نہیں ہے, آپ کا کام اچھا نہیں ہے, آپ کو کچھ آتا نہیں ہے اس لیے آپ مس فٹ ہیں. مس فٹ کے 2 معنی ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جہاں کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ شاید آپ کے کیپیبل نہیں ہوتے, آپ جیسی پرسنالٹی انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی, آپ جیسی انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہوتی, آپ جیسا سٹینڈرڈ ان کا نہیں ہوتا, تو وہاں بھی آپ مس فٹ ہوتے ہیں. مس فٹ ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. ہاتھی پالیں تو کہتے ہیں جی دروازے جو ہے ذرا اونچے رکھنے پڑتے ہیں, تو میں نے کہا تم ایک ہاتھی ہو اور وہ ان سے تم جو ہے برداشت نہیں ہو رہی ہو, تم اپنا سٹینڈرڈ دیکھو, اپنا کام دیکھو, اپنی چیزیں دیکھو, اور جہاں تم کام کر رہی ہو ان لوگوں کا ذرا سٹینڈرڈ دیکھو, ان کا کام دیکھو, وہاں تم واقعی مس فٹ تھی. تو میں نے خیر ان کو تو میری بات بہت سمجھ آئی اور بڑی خوش ہو گئی, انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہی ہو. میں نے کہا کہیں نہ کہیں تم مائنس میں چلی جاتی. تو یہ جب بھی کبھی آپ کو کسی انسان سے یہ سننے کو ملے, کسی رشتے میں, دوستوں میں, کام کی جگہ پر کہ یو آر مس فٹ, تو یہ مس فٹ جو ہے ہمیشہ 2 معنوں میں آتا ہے, یہ صرف نیگیٹو وے میں نہیں آتا. آپ کو کبھی بھی لگے کہ آپ کو کسی نے ایسے کہہ دیا ہے تو بہت جلدی اداس نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اندر بہت کچھ اسپارک ہے, آپ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ہوپ کہ میری دوست اس وقت یہ شو سن رہی ہوں گی اور ان کو اپنی کیپیبلٹی, اپنی چیزیں پتہ چل گئی ہوں گی کہ وہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہیں اور وہ کہاں چلی گئی تھی. انفارچونیٹلی تو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا, ان لوگوں سے سہا نہیں گیا, یا یوں کہیے کہ ان لوگوں سے شاید ڈائجسٹ نہیں ہوا. جب بھی آپ کبھی مس فٹ کا جملہ سنیں تو ضرور اپنے آپ کو, اور جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے رشتے بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی کام کی جگہ بھی ہو سکتی ہے, تو پورا پراپر اینالائز کیجئے کہ مس فٹ وہاں آپ کیوں ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ نیگیٹو ہو. تو آئی ہوپ کہ میں نے بہت اچھے سے سمجھا پایا ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو اس سے سمجھ آئی ہوگی. کبھی بھی اداس نہیں ہونا, کبھی بھی آپ کو لگے کہ کسی جگہ سے آپ کو بائے بائے کہہ دیا گیا ہے, یا کسی دوست نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, یا کسی ماحول سے آپ نکالے گئے, یا کسی رشتے نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, تو آپ مس فٹ ہیں. نہیں, بالکل نہیں ہے, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اپنے آپ کو جو ہے سب سے زیادہ پریورٹی دینی چاہیے. آپ سب سے اہم ہیں, آپ ہیں تو سب کچھ ہے. یہی ہے میرا آج کا موٹیویشن نوٹ. اور یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. جی تو ناظرین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں, اور میں ہوں ارسلہ طاہر. ابھی زبردست ہم نے گفتگو کو اور آگے بھی لے کے جائیں گے. ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں ان سے بھی اس حوالے سے ضرور ان کی رائے لیں گے. لیکن سب سے پہلے میں اس ڈریس کی تعریف کر دوں جو کہ میں اوپننگ میں بھول گئی ہوں. ڈریس جو ہے جی یہ فیبریکولوجی بائی نورین عباس کا ہے, اور بہت زبردست کلیکشن اس دفعہ انہوں نے مجھے بنا کے بھیجی ہے. بڑا اچھا کام ہے, بڑا اچھا کپڑا ہے, بڑا ریلیکسنگ, جو کہتے ہیں نا آپ اسٹف جب لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایسا ڈریس ہو جو آپ کو پہننے میں ریلیکس رکھے,
परेशानी ना हो, तो वो सारी चीजें। और कलर भी इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, पेस्टल कलर है, इनके ज्यादातर रेंज जो है वो पेस्टल कलर की मुझे नजर आई या मुझे भेजे, आई डोंट नो। आगे आगे जैसे जैसे ड्रेस आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। थैंक यू सो वेरी मच नौरीन अब्बास आपका। और अब प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले मेहमानानी गिरामी से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक एंड अडल्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच। साथ हमारे मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद राजपूत। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम सलाम। ऑडियोलॉजिस्ट। कैसे हैं? ऑडियोलॉजिस्ट। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम जब ब्रेक पे थे तो जब मैंने ओपनिंग जो ली थी आज, मैंने कहा था ना वो मिसफिट होने वाली बात, जो मेरी एक फ्रेंड का एक केस था, तो हमने कहा आज उसी को डिस्कस करेंगे। जैसे हम ब्रेक पे थे, जो हमारे साथ डॉक्टर आतिफ मौजूद हैं, वो इस पे कुछ डिस्कशन करना चाहते थे, मैं रोक दिया उनको। तो आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? आपने बड़ी अच्छी बात की। असल में हमारे यहाँ आजकल रेजिलियंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा फुकदान है, कमी है। और जो आपने बात की, इसको मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के एस्पेक्ट में देखूंगा कि हमें आमतौर पे पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए और चीज़ों को नेगेटिविटी से बचना चाहिए। बिल्कुल। आधा गिलास खाली या नहीं देखें, आप देखें आधा गिलास भरा हुआ है। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जॉब प्लेस की आपने बात की, और बिल्कुल जॉब प्लेस पे आपको बुलिंग भी होती है, आपके अंदर जेलसी फैशन जेलसी भी होती है। कुछ जगह आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी वजह आपकी पर्सनालिटी ट्रेट होता है कि आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे एनवायरनमेंट में आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो बेहतरीन यही होता है कि अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने की कोशिश करें, हर साथ कोशिश करें, और अपनी प्रोफेशनल अप्रोच कर रखें। और उससे आपके अंदर अगर कोई इशू होते भी हैं जॉब प्लेस के, तो वो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी भी जॉब प्लेस के इशू की वजह से टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो वर्कलोड की वजह से आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी और प्रोफेशनल आउटपुट या स्किल्स पे कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से आप अल्टीमेटली खुद ही फेलियर में चले जाते हैं। तो हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, जो अपना काम है उस पर फोकस्ड रहें, तो कभी भी आपको कोई मिसहैप किसी भी जॉब प्लेस पे नहीं होगा। चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, आपकी तरह के मीडिया पर्सन है, जो भी है। तो ये ज़रूरी होता है कि अपने आप को फोकस रखें और अपनी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करें, उसको आपको अच्छा आउटकम आपको मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन खैर यहाँ तो बात ही दूसरी थी कि उनको कहा गया कि बस नहीं आना क्योंकि आप केपेबल नहीं हैं। हालांकि वो केपेबल हैं, वो मैं बहुत अच्छे से उनको जानती हूँ। तो वो मुझे, लेकिन वो इदारा जो है वो शायद मुझे जो उनका काम देख के लगा कि वो केपेबल नहीं थे असल में। तो उनको समझ नहीं आया कि बेहतर अंदाज क्या हो सकता है। जो अभी मैंने शायद शुरुआत में भी बात की थी कि जब हाथी पालना हो तो दरवाजे ऊंचे रखने, उनके दरवाजे ऊंचे नहीं थे एक्चुअली। उसमें एक चीज़ और भी हो सकती है, उसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हो सकता है कि उनकी जो जॉब प्लेसमेंट हुई हो उस वक्त उनको सही तरीके से अपडेट ना किया हो कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और वो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जब आप कोई जॉब में जाते हैं तो अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, अपनी ये वाला तो वो केस है जो नॉर्मली हो जाता है लोगों के साथ ना, कि आप चले गए कहीं पर, किसी ने आपको जाहिर ऑफर भी दे दी, वर्क भी शुरू कर दिया, थोड़ी देर बाद आपको लगा उस एनवायरनमेंट में शायद आप उसके केपेबल नहीं, आपसे नहीं काम हो रहा, इदारे को भी अंदाजा हो जाता है और आपको खुद भी अंदाजा हो जाता है, तो फिर उसका एंड यही होना होता है। लेकिन कभी आपको ये लगे कि आप केपेबल हैं, आपने अपना 100% दिया है, फिर अगर आपको किसी ने कहा है कि यू आर नॉट केपेबल, अब आप जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कसूर नहीं है, जहां पर आप गए वो इस काबिल नहीं है। ये वाला केस भी हो जाता है। सही कह रही हूँ ना, आप क्या कहते हैं? देखिए होता दरअसल ये है, मेरी दोस्त बड़ी खुश हो रही होगी इस वक्त कि क्या मतलब सही से काउंसलिंग हो रही है। बात दरअसल ये है कि जब एक इंसान किसी इदारे में इंतहाई ईमानदारी से और इखलास से काम कर रहा हो तो बहुत सारे इदारों में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हाँ, ये भी है, एक वजह हाजमा खराब हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि छोटी सी जगह में ना कोई बड़ा आदमी फिट नहीं हो सकता। ये सेम मैंने भी यही बात बोली थी। तो फिर हम उसको मिसफिट समझ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं। अच्छा, दुनिया के जो बड़े इदारे हैं, अगर वहाँ कोई शख्स उस इदारे में मिसफिट होता है तो उससे कहते हैं, वो इस तरह कहते हैं कि भाई देखिए आप इतना अच्छा काम करते हैं और आपको कहीं और होना चाहिए, आपको जो बेहतर जगह पे आपको जो हम सैलरी दे रहे हैं वो हमें देते हुए शर्मिंदगी हो रही है और आपको इससे अच्छी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप चाहें तो कोई अच्छी जगह अपने लिए तलाश कर लीजिए, हम आपकी सलाहियतों के मुताबिक आपको पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इतने अच्छे तरीके से, बेहतर अंदाज होता है, इतने बेहतर अंदाज से, ताकि वो शख्स डिप्रेशन में भी ना आए। और वो जो आपने बात की है कि बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि जब आप उन लोगों से माजरत के साथ में कोई थोड़ा सा ऐसा अच्छा अल्फाज नहीं है, वो जो ऑफिस में चमचागिरी करने वाले लोग होते हैं, अब जब आप उनसे अच्छा काम करने लगते हैं तो फिर
बॉस के कान भरे जाते हैं। हाँ, ये तो फिर अलग वो सियासत, ये तो खैर सब जगह है। अब ये वो चीज़ है कि जिससे वहाँ तक फिर आपके नेगेटिव पहलू दिखाए जाते हैं। हर इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव तो होते हैं, गलतियाँ भी होती हैं। तो फिर वो जो बॉस के कान भरे जाते हैं, तो फिर वहाँ से ये सिलसिला एक शुरू होता है। फिर जो आपसे कम काम करना जानते हैं वो आपसे खौफज़दा होते हैं कि हमारे से अच्छा इनको इंसेंटिव ना मिलने लगे, हमारे से अच्छी पोस्ट इनकी ना मिल जाए। तो जब आप इन जगहों पे होते हैं तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन एक बात याद है कि अल्लाह का कानून ये है कि अगर कोई आपके साथ ज्यादती करता है तो कुछ अरसे बाद अल्लाह में आपको उससे बेहतर जगह देता है। और ये आप और हम सब जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं नाज़रीन, ये सब इस बात से एग्री करेंगे कि जब भी कोई ऐसे मामला होते हैं, कोई इंसान आपके साथ ज्यादती करता है, तो आपकी सारी जिम्मेदारी अल्लाह पाक ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें मैं ये भी कहती हूँ कि आप बिल्कुल उस सूरत में ये बिलीव रखें कि अगर आपसे कोई चीज़ गई है या कोई नुकसान आपका हुआ है, अगर तो आपका काम 100% था, आपकी ईमानदारी थी, आप केपेबल थे। सिर्फ ईमानदारी भी नहीं, देखिए कुछ जगहों पर आपको काम भी चाहिए ना। आप कहें कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन ईमानदार हूँ, तो नहीं चलेगा ना। तो आपका काम भी 100% हो, फिर आपकी ईमानदारी भी हो, फिर आपका खुलूस भी हो। उसके बाद अगर कोई चीज़ आपसे जाती है तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी खुशखबरी है ये आपके लिए कि पता नहीं अल्लाह ताला ने आपके 100% होते हुए आपको किसी चीज़ से अगर निकाला है तो पता नहीं फिर क्या और बहुत अच्छा होने वाला होता है। मैं तो ऐसे कभी किसी ऐसे बंदे का कुछ सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे तो खुशी आती है सुन के। मैं कहती हूँ पता नहीं तुम्हारे लिए क्या अच्छा होने वाला है, क्योंकि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम बहुत सिंसियर हो, तुम मुखलिस हो, इदारे से, खुद से, अपने काम से, और हर चीज़ बहुत अच्छी है। फिर अगर गई है तो पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या कोई बेहतरीन चीज़ रखी है तुम्हारे लिए। काम गड़बड़ है तो फिर गई है तो फिर ठीक कर लो। अरसला इंशाल्लाह जिस तरह आपने बताया कि आपकी अच्छी दोस्त है और आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो अगले चंद दिनों में आप यहाँ बैठ के शो कर रही होंगी और बताएंगी कि देखें ये कितनी अच्छा अल्लाह ने इनको जगह दी है और ये वाकई उस जगह के लिए मिसफिट थी जो अल्लाह ने इनको दूसरी जगह के लिए सिलेक्ट किया है। तो ये अल्लाह का कानून है जी। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे होगा। चलें डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाते हैं, जरा आपके शोबे की तरफ आ जाते हैं, आप ही जरा हमें डिटेल दीजिए। जी, मेरा शोबा न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, साइकोलॉजी है और मैं अडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों में जो है ब्रेन की डिजीज़ और माइंड की डिजीज़ पे काम करता हूँ, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, जो अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो मिर्गी है, फालज है, उसके अलावा कुछ और बुढ़ापे की जो अल्जाइमर डिजीज़ वगैरह होती है, तो ये बीमारियाँ मैं डील करता हूँ। डॉक्टर साहब डिप्रेशन के मरीज अब बहुत हो गए हैं या अब एड्रेस होने लगे हैं, पहले भी होते थे क्या? दोनों चीज़ें हैं जी। अच्छा। दोनों चीज़ें हैं। एड्रेस भी ज़्यादा होने लगे हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा आ गई हैं। हमारे जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो टर्शरी केयर है या सेकेंडरी केयर सेंटर है, वहाँ पे कोई ना कोई साइकेट्री या न्यूरोलॉजी का शोबा होता है। और इसके अलावा अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और उसकी सबसे बड़ी एक और वजह जो रिफ्लेक्ट होती है वो ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आजकल एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक और एंजोलाइटिक ड्रग्स जो है उसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है वो मार्केट में कंज्यूम हो रही हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, पेशेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसकी मार्केटिंग बढ़ रही है। तो अगर आप देखें तो इस वक्त मार्केटिंग में जो है वो CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनकी अद्वियात की मार्केटिंग दूसरी जो इन्फेक्शस डिजीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सही। अब दूसरी तरफ जब आप आ जाएं कि जो इन्वायरमेंट फैक्टर हैं, जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और हायर एक्सपेक्टेशंस है, जो अभी आपने जॉब पे बात की, उसमें ये भी एक आता है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल हाई होता है तो तब भी आप बहुत जगहों पे मिसफिट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये अपने एक्सपेक्टेशन लेवल को भी हमें एक दरमियानी जगह पे, जैसे इस्लाम हमें मियाना रवि का दर्स देता है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे के अंदर जो है ना, सोसाइटी के अंदर इस वक्त एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कम्पिटेंसी का ना होना, उसके बावजूद आप कुछ करना चाह रहे होते हैं तो वो आपसे नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे अभी शायद साहब ने कहा कि अगर आप एक चीज़ की कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपके अंदर इनपुट नहीं आएगा, उसका आउटपुट नहीं आएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ओवरऑल, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वर्ल्ड ओवर जो है ये CNS की डिजीज़ हैं, जिसे हम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं या साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम होते हैं, उनका इंसिडेंस और प्रिवलेंस दोनों में इजाफा हुआ है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, दिमागी अमराज की अगर हम बात करें तो वही डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, आजकल यही आप हर किसी को सुन रहे होते हैं। अभी कल मैं एक डॉक्टर साहब से मिली थी और उन्होंने कहा, बड़ी अजीब सी बात की, मुझे सही है या नहीं आप बताएंगे। उन्होंने कहा जी रात, बल्कि आज मैंने अपनी दोस्त को भी बताया था गाड़ी में रात 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक जो लोग सोते हैं, तो हमारे दिमाग को जो एक फूड चाहिए होता है, एक नींद वाला फूड जो कहते हैं ना, जो ज़रूर चाहिए होता है,
وہ 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک بہترین ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت وہ دماغ اویل کر لیتا ہے. اگر یہ والا ٹائم کوئی سو جاتا ہے اس کے بعد وہ جاگے یا سوئے 2 بجے کے بعد اس سے پھر فرق نہیں پڑتا, لیکن اس سونے کی وجہ سے آپ دماغی امراض سے دور رہ سکتے ہیں. آپ کو سٹریس کم ہوگا, آپ کو ڈپریشن کم ہوگا, آپ کو مطلب چیزیں جو الٹا سیدھا بولنا یا بہت ساری چیزیں, انہوں نے تو بہت چیزیں انکلوڈ کی تھی, پر مجھے لگا کہ اس کی مجھے ڈیٹیل جانی ہے. وہ تو ایک کہہ کے چلے گئے, میں نے کہا بس پوچھوں گی ڈاکٹر سے. یہ بڑا ہارٹ برننگ کوشچن ہے. وہ کہتے ہیں فوڈ ہے یہ دماغ کا, 10 سے 2 سونا ہے. بہت ہی آئیڈیل آپ نے بات کی, لیکن انفارچونیٹلی اس ٹائم کو اسکرین ٹائم میں ہم لوگوں نے شفٹ کر دیا ہے. یہ وہی ٹائم ہے جس پہ ہم موبائل, گیجٹس, ٹی وی, یہ ہے ضرور ایسا, پہلے تو یہ کلیئر کریں. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں ہم زیادہ تر یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اپنے موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. میں خود بھی یوز کرتا ہوں, سارے یوز کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جو لائف کی ڈائنامکس اس طرح کی ہوگی کہ اگر آپ یہ نہیں کریں تو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیٹنسی نہیں آپ کر سکتے. آپ بہت سی چیزوں میں لیگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی مارکیٹنگ ہے, آپ کی میسیجز ہیں, آپ کی لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے, اس کا ذریعہ پہلے ہم فزیکل ہوتا تھا, اور فزیکل کی جگہ پہ ورچوئل یہ آن لائن ہو گیا ہے, تو جس کی وجہ سے اسکرین ٹائم ہم لوگوں کا بڑھ گیا. اور بڑوں کا تو چلو اپنی جگہ پہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, میں اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن وہ جو اسکرین ٹائم بچوں میں ہو گیا ہے نا, دیٹ از ویری ڈیمیجنگ ان ٹرمز آف دیئر پرسنالٹی, ان ٹرمز آف دیئر ایکیڈیمک فیلئر, لو ایکیڈیمک اچیومنٹ. اور اس کے بعد ان کے اندر جو بچوں کے اندر ایک اینگر ہے, فرسٹریشن ہے بچوں کے اندر. اگر آپ دیکھیں تو آج کل بدتمیزی اور اینگر اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, اس کی وجہ اسکرین ٹائم. نیند بھی ہے جو نیند الٹیمیٹلی دیکھیں, جب آپ نے 4 گھنٹے آپ نے موبائل میں گیجٹس میں آپ نے ضائع کر دیے, صبح آپ کو 6 بجے اٹھنا ہے, اسکول جانا ہے, جاب پہ جانا ہے, جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ کی نیند تو کمپرومائز ہو رہی ہے. جو 6 to 8 آور سلیپ ہونی چاہیے وہ آپ کی 4 to 5 آور پہ چلی گئی ہے. اور جو آپ نے بتایا ٹائم, 5 گھنٹے تھے وہ تو, کیونکہ ہمارے مائنڈ کے اندر برین میں ایک بایولوجیکل کلاک ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, جس کی وجہ سے آپ جب سوتے ہیں رات کو 10-11 بجے, صبح 5-6 بجے فجر کے ٹائم پہ آٹومیٹکلی آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. دیٹ از ڈیو ٹو دا بایولوجیکل کلاک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کے اندر ان بلڈ کی ہوئی ہے بائی برتھ. تو وہ بایولوجیکل کلاک ہمیں صبح کے فجر کے ٹائم پہ خود ہی ہمیں اٹھا دیتی ہے. بہت سے لوگ تو صبح نماز کے لیے یا تہجد کے لیے الارم لگاتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں وہ ان کی آنکھ آٹومیٹکلی کھل جاتی ہے. تو یہ جو آپ نے ٹائم کا بتایا نا, جو 10 سے لے کے 2 بجے تک جب آپ گیجٹ یوز کرتے ہیں, تو آپ کی یہ بایولوجیکل کلاک یا سیکارڈین ریدم اس کو کہتے ہیں, جو لوگ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں ان کو اس کی سمجھ آ جائے گی. آپ اس کو آسان الفاظ میں کر کے بتائیں ہمارے اس میں یہ ہے کہ سیکارڈین ریدم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک سلیپ اور اویکنگ ایک پیٹرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے آپ ایک خاص ٹائم پہ 10-11 بجے آپ سو جاتے ہیں, صبح 5 بجے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے, اور آپ بالکل جب صبح اٹھتے ہیں تو اس میں لمبا ٹاپک ہے, اس میں سلیپ کے 2 پیٹرن ہوتے ہیں, REM سلیپ ہوتی ہے, نان REM سلیپ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے ایک اندر ایک ہیلدی قسم کی آپ کی سلیپ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ ایک فریش مائنڈ ہو کے, اور باڈی بھی فریش ہوتی ہے, مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے, تو آپ کی جو نیکسٹ ڈے کی لائف ہوتی ہے وہ بڑی پروڈکٹیو ہوتی ہے, بڑی یوزفل ہوتی ہے, آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. صحیح. لیکن جب آپ کا یہ بایولوجیکل کلاک کا ریدم خراب ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی صبح اٹھیں گے, آپ کو فٹیگ ہوگی, تھکاوٹ ہو رہی ہوگی, آفس میں جائیں گے تو آفس میں جا کے آپ سو جائیں گے, باس نے کرو آپ کو اسائنمنٹ دیا ہوا ہے تو وہ ٹائم پہ پورا نہیں ہوگا, کلائنٹ آئے گا تو اس سے آپ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر پا رہے. یعنی اگر آپ ٹائم سے سوتے نہیں ہیں تو پھر یہ کلاک جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے, یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. چلیں صحیح. اچھا کل میں نے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, میں کچھ خوب گھر میں ہنگامہ کر کے میں تو سو گئی تھی 10 بجے, اور 2:30 بجے میری آنکھ بھی کھل گئی تھی. اور مجھے 2:30 بجے اٹھنے کے بعد, یعنی میری جب آنکھ کھلی ہے تو مجھے واقعی فیل ہوا, میں نے کہا میں پہلے خود کروں گی پھر لوگوں کو بتاؤں گی, واقعی مجھے فیل ہوا کہ وہ 2:30 بجے مجھے ایسا نہیں لگا کہ مجھے نیند چاہیے یا مجھے کس نے اٹھا دیا, ایسا بالکل نہیں ہوا. مجھے لگا کہ ہاں میں بالکل فریش ہوں. اگر مطلب میری کوئی ڈیوٹی ہوتی ہو سکتا تو شاید میں جاب پہ چلی جاتی, لیکن خیر وہ انہوں نے چونکہ کہا تھا اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو آرام کر بھی سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے وہ جو ٹائم ہے اس وقت آپ نے نیند لے لی ہے. تو مجھے تو یہ چیز بہت زیادہ سوٹ کی. خیر آپ کے شعبے کی طرف آ جائیں. آپ سوتے ہیں ویسے کبھی جلدی؟ کہتے نہیں, آپ کو تو سونے کا. اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ آپ دیکھیں کیڈٹس کالج جو ہوتے ہیں, کیڈٹس کالج یا مدرسوں کی جو ہاسٹل ہوتے ہیں, وہاں بچے عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہیں. بالکل. اور فجر سے پہلے وہ اٹھتے ہیں اور سارے دن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. درمیان میں ایک چھوٹا سا بریک, اور بالکل فریش رہتے ہیں. ہاں. تو اچھا, جن ممالک کو ہم فالو کرتے ہیں, جنہیں ہم ترقیاتی کنٹریز کہتے ہیں, وہاں مغرب سے پہلے ساری شاپس بند ہو جاتی ہیں. صحیح. وہاں ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ کراچی کو مس کر رہے ہوتے ہیں کہ آدھی رات جاگنا ہے ہمیں, پاگل ہو جاتے ہیں کراچی آ کے. اس کے علاوہ ان کا ڈنر 8 بجے ہو جاتا ہے. پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں
वहाँ जो बड़ी बड़ी शादियों के इवेंट होते हैं 8 बजे डिनर होते जी, हैं और वो 10 बजे अपने घर जाके सो जाते हैं। और आप यकीन करें कि वो जो लोग काम करते हैं, जब हम इंग्लैंड ट्रेनिंग करने गए तो हमने वहाँ देखा कि ऑफिस आने के बाद कंसल्टेंट को ये नहीं पता होता इनका मोबाइल कहाँ है, और जो शाम के 5 बजे तक का टाइम है ना उनकी पर्सनल कोई कॉल आती है ना लैंडलाइन पे कॉल आती है, और वो बिल्कुल एक्टिव होकर काम कर रहे होते हैं, जबकि हमें वहाँ जाके एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमारी जो नींद की आदतें, तो हमें इस चीज़ को ना सिर्फ बात करनी चाहिए बल्कि अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। कितने सारे आपके अगर आपका दिमागी मसाइल ये वाले हल हो जाएं, आपका इखलाक अच्छा हो जाए, आपकी नींद पूरी होगी, ऑब्वियसली आपको काम करने में मजा आएगा, अच्छा काम करके देंगे तो जहाँ जिनके लिए काम कर रहे हैं उनका मूड अच्छा होगा, आपका मूड अच्छा होगा, तो ये अच्छा मूड जो है वो आप स्प्रेड करते रहेंगे। कितने सारे मसाइल का हल है इसमें। लेकिन यहाँ कॉल आ चुकी है ब्रेक की। ब्रेक जा रहे हैं जी, ब्रेक पे जल्दी से वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुश आमदीद मुस्कुराते सुबह। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहे थे, पर ये बताएं क्या समात के मसले भी हल हो सकते हैं अगर आप टाइम से सो रहे हैं, या नहीं? ये बिल्कुल डिफरेंट है, आपने क्या कनेक्ट किया है? देखिए इसमें एक बात और बिल्कुल आपकी ना सिर्फ समात बल्कि पूरे जिस्म के मसाइल हल होंगे। अच्छा, समात जब आप देखिए प्रॉपर नींद देंगे और अंधेरा करके, अल्लाह मैंने अंधेरा रात को इसलिए किया आराम करने के लिए, हम अगर लाइट ऑन करके और खासकर वाइटनिंग वाली लाइट, वाइट जिसमें, तो वो हमारे ब्रेन के लिए हार्मफुल होती है, तो वो करके ना सोएं। मेरे ख्याल जबरदस्त आपने मिसाल दी है। वैसे इस वक्त अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है और रात को डार्क बनाया है, तो उसका मतलब है अंधेरे में ही सोना है। तो जबरदस्त जी डॉक्टर। अच्छा प्लीज, हाँ कुछ कहना चाह रहे थे जी? जी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। देखिए जो आपको जो मैंने सर्काडियन रिदम की और जो बायोलॉजिकल क्लॉक की बात की, उसमें यही है, उसमें वो रात के टाइम वो क्लॉक की डायनेमिक्स और होती हैं, सुबह के टाइम और होती हैं। सुबह के टाइम वो आपको एक्टिवेट करती है, अच्छा, जो वो जिस क्लॉक की जी जी, और रात के टाइम आपको थोड़ा सा स्लो करेगी, नींद आ जाती है टाइम पे। लेकिन हम जब गैजेट यूज़ करते हैं, जब हमारे के अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, हमारे अंदर वरीज होती है, जितना हमें स्ट्रेस का काम करना होता है वो रात को हम 9 बजे के बाद करते हैं। ऑफिस की कैलकुलेशन होगी, नेक्स्ट डे की प्लानिंग होगी, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, तो ये जो प्रोज एंड कॉन्स है, तो इसकी वजह से हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर हमें अल्टीमेटली स्लीपिंग पिल्स की तरफ जाना पड़ता है। और स्लीपिंग पिल्स जी हाँ, वो और दिमाग को डैमेजिंग होती है। फिर एक टाइम आता है कि आप स्लीपिंग पिल्स पे आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली आपके अंदर उनकी अडाप्टेशन आ जाती है, फिर आप एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, फिर जिसके हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा ऑल टुगेदर एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मुश्किल फिनोमेना होता है, जिसकी वजह से आपको फिर अल्टीमेटली टोटली जो है वो बेंजोडाज़ेपिन या स्लीपिंग पिल्स पे आपको डिपेंडेंसी होती है, जो इटसेल्फ ब्रेन के लिए डैमेजिंग होती है। ठीक है जी डॉक्टर साहब। समाज के हवाले से ये कि जो मरीज़ दिमागी अमराज से एसोसिएटेड होते हैं उनको मैनेज करने में हमें खासी दिक्कत होती है। आप फ़र्ज़ कीजिए कि एक बच्चा है, वो सीपी है, सिल्वर पाल्सी, उसके दिमाग के अमराज हैं। अब हम डिवाइस उसको लगा भी देंगे किसी भी तरह असेसमेंट करके, जो असेसमेंट करने का तरीका है, तो डिवाइस से उस बच्चे को, क्योंकि ब्रेन के मामला गड़बड़ हैं, तो ना वो बात समझ आएगी ना वो रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो ऐसे बच्चे को डील करना, स्पीच थेरेपी कराना, जो किसी दिमागी अमराज से एसोसिएट होते हैं, हमें खासी मुश्किलात पेश आती हैं। तो उस सिलसिले में हम और डॉक्टर आतिफ मिलके बहुत सारे मामलात कर रहे होते हैं। ऐसे बच्चों की असेसमेंट भी मुश्किल है और मैनेजमेंट भी मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी दिमागी अमराज की बात हो रही थी, तो बच्चों के भी आपने कहा पीडियाट्रिक हैं, तो क्या बच्चों में भी हो रहे हैं मसाइल? देखिए बच्चों में सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स के अंदर एक डिनायल होता है कि बच्चों को मेंटल इलनेस नहीं हो सकती, जो कि एक गलत बात है। बच्चे भी इसी इन्वायरमेंट के ऐसा जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, तो आमतौर पे बच्चों के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, लेकिन वो अडल्ट की तरह नहीं होता है। जैसे अडल्ट के अंदर क्या उनकी क्या सिम्टम्स हैं? इतने छोटे बच्चे को आप कैसे पकड़ेंगे कि ये? बिल्कुल, उसके लिए उनके अंदर एक तो इरिटेबिलिटी होती है। अच्छा ठीक है। दूसरा उनके अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। अच्छा। अनएक्सप्लेन एब्डोमिनल पेन। ये तो हर दूसरे, ये तो अम्मा, सारी अम्माएं कह देंगी बच्चा खाता ही नहीं है, ये तो नहीं है, कोई और साइन बताएं। नहीं ये है, बिल्कुल है, अनएक्सप्लेन एब्डोमिनल पेन। अभी तक बड़े होने के बाद भी अम्मा कहती खाता नहीं है, इसको नहीं, कुछ और बताएं। उसमें अनएक्सप्लेन एब्डोमिनल पेन है। ठीक है। उसके बाद उसको कॉन्स्टिपेशन होने के चांस होते हैं। बच्चे के अंदर इरिटेबिलिटी होती है, एंगर होता है। उससे रिलेट कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल उससे रिलेट कर रहा है। आप देखिए, आपका ब्रेन का और गट का बड़ा एक कनेक्शन होता है।
جو آپ کا پیٹ ہے. ہاں یہ سے صحیح بات ہے, اگر آپ اداس ہوتے ہیں تو یا تو آپ بہت کھاتے ہیں یا بالکل جی ہاں, تو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں بچوں کو, پھر اس کے اندر بچوں کے اندر فوکسنگ اور کنسنٹریشن خراب ہو جاتی ہے. پھر ان کی اکیڈمک پرفارمنس فرق پڑتا ہے. جب بچے ڈپریشن ہوتا ہے ان کے اندر, ان کو ہم کہتے ہیں پھر لو اکیڈمک اچیومنٹ یا اکیڈمک فیلئر کی طرف بچے چلے جاتے ہیں. عام طور پہ ہوتا ہے ایک بچہ بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے, پیرنٹس کہتے ہیں جی 8ویں کلاس تک تو یہ کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتا تھا, ابھی یہ 10ویں نمبر کے بعد جا رہا ہے. تو وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے اندر, کچھ ان کی لائف کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, خاص طور پہ آفٹر پیوبرٹی 12-15 سال کے بعد ان کے اندر کچھ ہارمونل چینجز جیسے ہوتی ہیں لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی. تو وہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے تو وہ الٹیمیٹلی ان کے اندر ایڈولیسنس میں جا کے لوگوں میں اتنی سینس ہے کہ اتنی ینگ ایج میں لگتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو بھی نہیں مانتے تو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں علاج آپ کے پاس, تو آپ تو ڈاکٹر ہیں, آتے ہیں آپ. نہیں بالکل آتے ہیں, لیکن ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. پیرنٹس کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ بچوں کے دماغی امراض کے حوالے سے ڈینائل ہوتا ہے بہت زیادہ کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا اور آپ کچھ اور چیز دیکھیں. لیکن ہم ان کو جب کہتے ہیں کہ نہیں بچے کے اندر یہ ذہنی مسئلہ ہے اور آپ اس کی جو انوائرمنٹ پہ نظر رکھیں, اس کے دوستوں کے ساتھ جہاں بھی جاتا ہے وہاں پہ نظر رکھیں, اس کی جو ضروریات ہے اس کو دیکھیں آپ کس حد تک فلفل کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آج کل بچوں کے اندر جو کمپیئرنگ اور کنٹراسٹنگ بہت زیادہ ہے کہ فلانے بچے کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے, فلانے کے پاس یہ ہے. تو یہ جو چیزیں یہ بچوں کے اندر الٹیمیٹلی فرسٹریشن کرتی ہیں اور پھر ان کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے. الٹیمیٹلی جیسے پہلے میں نے کہا کہ ان کی سمپٹومیٹولوجی جو ہوتی ہے وہ بڑوں کے مقابلے میں ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن جب یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں پھر وہ ایڈلٹ میں ایوالو کرتی ہیں اور پھر وہ ڈپریشن کے پیشنٹ بن جاتے ہیں ایڈلٹ لائف میں جا کے. اچھا, تو بالکل انیشیل سٹیج پہ کیا میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں, کاؤنسلنگ ہوتی ہے کیا؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. میڈیکیشن کی طرف جا کے پہلے تو اس کا ڈائٹ پلان اچھا رکھیں, اس کے اندر آئرن کی کمی ہے, آئرن کی کمی کو ٹھیک کریں. جی ہاں بالکل میٹر کرتا ہے. وٹامن ڈی کی کمی کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اگر وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے اس سے بھی موڈ چینجز ہوتے ہیں, ڈپریشن ہو سکتا ہے. وٹامن کی کمی سے ایپیٹائٹ کا پرابلم جی ہاں ہوتا ہے. تو آج کل انفارچونیٹلی آج کل یہ جنک فوڈ, جی ہاں آج کل یہ جنک فوڈ اور بیوریجز اور کولڈ ڈرنک وغیرہ کا جو رجحان بچوں میں بہت زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو آپ کا باڈی کا میٹابولزم ہے, خاص طور پہ کیلشیم میٹابولزم, آئرن میٹابولزم اور دوسرے میٹابولزم باڈی کے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی بچے جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی, انیمیا یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ایز اے ہول اس طرف چلے جاتے ہیں. تو بچوں کو جتنا ہو سکے آپ آرگینک ڈائٹ ان کو دیں, اور بہت زیادہ جنک فوڈ یا پرزرویٹیو ڈائٹ یا جسے ہم کہتے ہیں فروزن فوڈ سے ان کو آپ اوائڈ کرائیں تو زیادہ بہتر ہے. نیچرل فوڈ جیسے مائیں پہلے جیسے گھروں میں بناتی تھی بچوں کے لیے, سوجی کا حلوہ ہو گیا, سوئیاں ہوگی, دودھ کی چیزیں بنی ہوگی, کھیر ہو گیا, کسٹرڈ ہو گیا, تو اس کا رجحان آج کل ختم ہو گیا ہے. تو چینی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, سب منع کرتے ہیں. دیکھیں چینی تو آپ کی لائف کا ایک حصہ ہے, اس سے تو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ چینی لیں گے تو پھر آپ کیا لیں گے, لیکن اس کی کوانٹٹی کو آپ مینیج کریں. اور جیسے کولڈ ڈرنک کا میں نے کہا, جیسے میں نے کولڈ ڈرنک کی بات کی, ان کے اندر ہائی کیلوری ہوتی ہے اور وہ بچوں کے اندر ویٹ گین آتا ہے, اور اس ویٹ گین کی وجہ سے بچوں کے اندر ارلی ڈائبٹیز کے چانسز یا کارڈک پرابلم ہونے کے چانسز ان بچوں میں زیادہ ہیں جو کہ جنک فوڈ یا پریزرویٹیو ڈائٹ یا کولڈ ڈرنک وغیرہ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. تو اگر پیرنٹس ان چیزوں پہ اگر آپ فوکس رکھیں تو الٹیمیٹلی ان کے اندر بہت ساری ان کو میڈیکل اور مینٹل کتنی اچھی بات ہے نا, اگر آپ نے ایک تو ڈائٹ کا بچوں کے خیال رکھ لے, بچوں یا بڑوں سبھی کے لیے, اور نیند کا خیال رکھے, یہ دو وہ چیزیں جو آپ کے اپنے اختیار میں, اس کے بعد آپ کتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور ہم اسی کو سب سے پیچھے رکھتے ہیں. نیند کا کسی کو نہیں پتا اور کھاتے الٹا سیدھا ہے. اور اگر اچھا کھائے بھی تو اس کو ایک جو ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ کھانے کو عزت دو, بیٹھو اس کو انسلٹ نہ کرو. اب ہم تو ایسے ہی کھاتے ہیں, یہاں کھانا رکھا ہے, وہاں رکھا ہے, دونے والے کھائے ادھر رکھ دیا. وہ رسپیکٹ دینے کا مطلب میرے خیال ہے شاید ان کا بہتر انداز ہوتا ہوگا بتانے کا, کہنا وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ بیٹھ کے طریقے سے کھانا کھاؤ, لیکن وہ بہتر انداز. اچھا کھانے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ 1000 روپے کا زنگر برگر آپ کھا رہے ہیں. وہی اگر ماں بچے کو ایک پراٹھا گھر پہ بنا کے دے رہی ہے, ساتھ میں انڈا فرائی کر کے اس کو دے رہی ہے, تو اس کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ اس کی پوری ہو جائے گی. جی ہاں, لیکن وہ آپ کا ہوگا بھی ہیلدی ہوگا, گھر کا بنا ہوا ہے, آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو بنایا ہے. اب بازار کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, تو الٹیمیٹلی جتنا ہو سکے پیرنٹس کو چاہیے کہ ہمارے پروگرام سے ریسٹورینٹ والے ناراض ہوں گے, جو بھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں نا وہ برگر پہ چلے جاتے ہیں, بیل لگا دیں گے یہ ریسٹورینٹ ہمارے پروگرام میں, کہیں گے کیا ہمارے بزنس بند کرانے پہ تلے ہوئے ہیں. خیر ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے جی, آپ کی کلینک کی کیا حال ہے, کیا اس کی پرفارمنس ہے؟ الحمدللہ میں اس بات کو تھوڑا سا جو آپ لوگ کر رہے تھے, آپ ڈاکٹر صاحب کی اور آپ کی اجازت سے اس میں ایڈ کروں کہ سب سے اہم بات جو بچوں کی ڈپریشن اور دماغی امراض کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ والدین بچوں کو سیف انوائرمنٹ مہیا کریں. اگر آپس میں کوئی ناراضگی بھی ہوتی ہے تو اس ناراضگی کا بچوں کو علم نہ ہو,
ہیں. جب والدین آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو بچے انسیکیور فیل کرتے ہیں اور وہ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اسی طرح جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر کوئی ایسے رشتے جو قریبی ہوتے ہیں جن میں اگر بچے کی والدہ سے کسی کی ناراضگی ہے تو والدہ کو کچھ نہیں کہہ رہی ہے، بچے کو ڈانٹا جا رہا ہے، تو یہ وہ جینوئن مسائل ہیں جس سے بچے ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں. پھر بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کی صلاحیت کو نہیں دیکھتے اور اس سے بہت اچھے اسکول میں اس کو ایڈمیشن کرا رہے ہوتے ہیں، تو بچہ وہاں جا کے اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا. یہ وہ مس فٹ والی بات ہوگی. مس فٹ والی بات ہو جاتی ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے. ان میں سے اگر ایک فیکٹر بھی، کھانا اپنی جگہ ٹھیک ہے، باقی معاملات سولانا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن انوائرمنٹ کے معاملات کہ پھر اسکول میں ان کے کیا حالات ہیں، مدرسے میں ان کے کیا حالات ہیں، لوگوں کا رویہ کیسا ہے، ٹیچر کا رویہ کیسا ہے، ان سب چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو دماغی امراض سے محفوظ رکھ سکیں گے. یعنی ایک فل ٹائم سروس ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے ماں باپ کی. مجھے یہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ہمارا ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے بس 2-4 سال کا ہو جائے، اسکول چلا جائے تو بس ہو گئی ہماری ذمہ داری، اب اسکول دیکھ لے گا، ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ نے صحت مند انسان معاشرے کو دینا اور جو آپ کی ڈیوٹی ہے جس کے لیے آپ آنسریبل بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، دیکھیے تو آپ کو فل ٹائم ڈیوٹی دینی ہے. یہ جو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جب آپ سینئر سٹیزن ہوں گے تو یہ بچے آپ کو ریٹرن کریں گے. ہمیں سب سے بڑا مسئلہ اب یہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جا رہے. تو یہ ساری وہ چیز ہے کہ ہم یہ جو ہم نے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ ہم پراپر نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل. ان بچوں کو جو پراپر ہم احساس دلائیں گے کہ ہم نے ہر چیز کا خیال رکھنا. آج کل بچے والدین سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارا یہاں خیال نہیں رکھا. بالکل. ہاں. یہ چیزیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اگر یہ ہم بڑے اچھے انداز میں کریں گے تو کل اس کے جو فروٹفل نتائج سامنے آئیں گے ہمارے لیے، پھر وہ بچے وہ ہوں گے. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ جی میں جب چھوٹا اپنے ابو کے ساتھ نماز پڑھنے جایا کرتا تھا تو ابو کی چپلیں میں اٹھایا کرتا تھا. آپ یقین جانیے بغیر کہے میرے چھوٹے بھائی میری اٹھایا کرتے تھے، آج کل میرا بیٹا میری اٹھا رہا ہے. تو یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ نے کی ہوئی ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اتنی اچھی انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کے رزلٹ بھی اتنے اچھے آئیں گے اور وہ دماغی طور پہ صحت مند بھی رہیں گے اور ہمارا معاشرہ انشاءاللہ ایک بہتر معاشرہ ہو جائے گا. بالکل. وہی والی بات ہے، اگر بیج آپ نے آم کا لگایا تو آم ملیں گے، کریلے کا لگایا ہے تو اس میں سے آم نہیں نکل سکتے. ایسا ہی ہے نا. اللہ کی فطرت ہے اور ایک قدرت. قدرت یہ ہے کہ آم کے بیج میں سے سیب نکل جائے، یہ قدرت ہے. لیکن قدرت اللہ میاں کریلا نہیں نکلے گا. کڑوا کریلا کسیلا. قدرت اللہ میاں اپنے خاص بندوں کے لیے دکھاتے ہیں کہ جی کھانا آ جائے، مچھلی کے پیٹ میں آپ زندہ رہیں، اللہ خاص بندوں کے لیے ہے نا. لیکن فطرت یہ کہ ہم آٹا گوندیں گے تو روٹی بنے گی. ہم وہی آپ والی بات کہ آم کا درخت لگائیں گے تو آم. تو جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور جیسے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ویسے رزلٹ آئے گا. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ویسے ہی آئے گا اور ہم نے اس کا جواب دے. اور یہ وہ فارمولا ہے جو ابھی تو چونکہ ہم بچوں پر بات کر رہے ہیں، نفسیات پر تھوڑی سی بات کریں تو ہم نے شاید اس وقت ہم نے اس کو ایسوسیٹ کیا ماں باپ سے اور بچوں سے، ان کی اپ برنگنگ سے. لیکن یہ وہ فارمولا ہے جو زندگی کے ہر مقام پہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو یہی فارمولا لگتا ہے کہ جو کاٹے وہ بوئیں گے وہی آپ کو کاٹنا ہے، جو بیج آپ نے لگایا ہے وہی ملے گا. اس کو ہم اور آپ کی شروع انٹرو سے ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی اسٹاف کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی قابل انسان کو مسفٹ کہا ہے تو آپ مسفٹ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ بھی صحیح. اگلی باری پھر آپ کی ہے. صحیح ہے. چلیں اب آپ کی تھوڑا، کیونکہ ہم بالکل اجازت کی طرف جا رہے ہیں، اب ون ورڈ میں ہی آپ دے سکیں گے اپنی کلینک کے حالات بتا دیں مجھے، کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، کسی نئے ڈاکٹر نے آپ کو جوائن کیا، کیا ہوا؟ نہیں، لوگوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، پروگریس ہو رہی ہے. ہاں، اور جب آپ کام کرتے رہتے ہیں تو لوگ آتے رہتے ہیں. اور ڈاکٹر عاطف کے ساتھ انہوں نے ذکر نہیں کیا، ان کے ساتھ بھی ہم نے بے تحاشا. تو یہ بتائیں نا ایک اور ممبر جو ہے آپ کے ساتھ فری کیمپ کیے اور الحمدللہ بڑے بڑے کیمپ کیے ہم نے ان کے ساتھ. ڈاکٹر زبردست، بہترین ہو گیا. ڈاکٹر عاطف چونکہ اجازت کا وقت ہے تو ہم چاہیں گے ذرا کوئی اچھا سا میسج جو ہے وہ آپ دے دیجیے بہترین سا. شاید بھائی نے بڑی اچھی بات کی. اصل میں جو ہم ایک دوسرے کو جو پیشنٹ ریفر کرتے ہیں نا وہ عام طور پہ چیریٹی والے ہوتے ہیں. میں ان کو فری پیشنٹ ریفر کرتا ہوں جن کو فری ٹریٹمنٹ کرانا ہوتا ہے، یہ میرے پاس بھیجتے ہیں. ہمارا چیریٹی کا کام ہے نیورولوجی، سائیکیٹری، سائیکالوجی میں. اور اوورآل جو ہے ابھی دیکھا یہ گیا ہے کہ
लोगों के अंदर ट्रीटमेंट बच्चों की अपने कराने की सलाहियत कम होती जा रही है ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो डॉक्टर से यही गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके जो पेशेंट आपके पास है उनको फैसिलिटेट करें। अरे वाह, ज़बरदस्त, आपने बहुत काम की बात की है। थैंक यू सो वेरी मच दोनों हजरात का, और बहुत अच्छी बात की डॉक्टर आतिफ ने, जो कि हम भी चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ये वाली बातें किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ करे, ताकि हम भी कहीं आंसरेबल ना हो कि हमने अपनी स्टेज को, अपने प्लेटफॉर्म को किसी अच्छे मकसद के लिए यूज़ नहीं किया। डॉक्टर साहब ने बात की है डायरेक्ट सारे डॉक्टर से कि आपको पता है इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन मुल्क की क्या है और सेहत के मामला बहुत ज़रूरी हैं, तो इसमें डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें, ख्याल करें, और डिजर्विंग लोगों का तो बहुत ज़्यादा ख्याल करें। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगैन। और यहाँ वक्त हुआ है जी एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा।